खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दोगला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ये लफ्ज़ दोगला नहीं है बल्कि दो दिला है। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। आमीन आमीन। ओके, जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले हफ्ते में हमने आयत 5 जो है 5वीं आयत जो है इसके बारे में हमने देखा था कि याकूब कहता है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे और खुदा उसे फियाजी के साथ देगा। और इस आयत को हमने बड़ी तफसील के साथ देखा था कि किस हिकमत की जो है वो याकूब बात करता है, वर्ल्डली विजडम की या हेवनली विजडम की, जो आसमानी अक्ल है उसकी बात कर रहा है, विजडम की, हेवनली विजडम की। और फिर हमने उसके बाद देखा कि ये विजडम जो स्पिरिचुअल विजडम है, जो आसमानी हिकमत है, इसको हासिल करके हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो दुनियावी अक्ल है उसका मुवाजना जब हम रूहानी हिकमत के साथ, फहम के साथ करते हैं तो उस दोनों से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, खुदा ने हमें अक्ल दी है तो हम अक्ल के साथ तो चल रहे हैं, फिर दुनियावी अक्ल के साथ साथ हमें रूहानी अक्ल की क्यों जरूरत है। और फिर हमने देखा कि ये हिकमत जो है, जो गॉडली विजडम है, जो आसमान से मिलती है, वो हमें दुखों, तकलीफों, बीमारियों, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों और आजमाइशों को बेहतर तौर पर टैकल करने में हमारी मदद करती है। इसलिए हमें गॉडली विजडम की जरूरत है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये विजडम जो है ये ऐसे नहीं मिल जाती है। ये नहीं कि आपको प्लेट में रख के दे दी जाएगी, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगने से मिलती है ये। और मांगना जो है, हमने पिछले हफ्ते में देखा था कि सिर्फ ये नहीं कह दिया कि भाई जी मुझे एक गिलास पानी दे दें और फिर बाद में भूल जाएं, बस नहीं। उस वक्त तक जब तक हमें पानी मिल ना जाए कहते रहे, मांगते रहे। और मुसलसल मांगने को जो है वो यहां पर कहा गया है कि कंटिन्यू आस्किंग, कीप आस्किंग, मुसलसल मांगते रहे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इस हिकमत के जरिए से, जो गॉडली हिकमत है, इसके जरिए से हमें प्रैक्टिकल डिसर्नमेंट मिलती है। ठीक है, कि अमली तौर पर हम चीजों का जायजा ले सके कि कौन सी हमारी करने वाली है और कौन सी नहीं करने वाली है, क्या हमें मानना है और क्या नहीं मानना, किसके हमने पीछे चलना है और किसके पीछे नहीं चलना, और क्या हमने करना है और क्या नहीं करना। और ये हिकमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ गॉडली विजडम के जरिए से ही आती है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि याकूब बयान करता है और कहता है कि बगैर मलामत किए खुदा जो है वो इस हिकमत को देता है। और बगैर मलामत किए कि हमने देखा था कि बगैर मलामत किए करना क्या होता है। मतलब इसका यही है कि अगर आपसे कोई सवाल कोई पूछे और आपके अल्लाह बेवकूफा ये तक तुम्हें भी नहीं पता, तो जब खुदा से हम हिकमत मांगते हैं तो खुदा हमें कंडेम नहीं करता, खुदा हमें इस तरह से मलामत नहीं करता कि तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता, इतना भी नहीं तुझे पता। तो याद रखें, जब हम खुदा से कुछ भी मांगते हैं तो हमें वो बगैर मलामत किए देता है। और आज हम वर्स 6 के बारे में देखेंगे। इस आयत को मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुने। लिखा है, मगर ईमान से मांगे और शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। इस आयत में 4 बातें हैं जिनको आज हम देखेंगे, अगर टाइम मिला, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज यहां पर जो पहली बात है वो है ईमान से मांगना। ईमान का जिक्र है यहां पर। ईमान के बारे में आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि ईमान ये लफ्ज है क्या। और पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि ईमान जो है, अबरानियों के नाम खत उसके 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद है, कॉन्फिडेंस है, और अनदेखी चीजों का सबूत यानी प्रूफ है।
اعتماد اور پروف دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جب چلتے ہیں تو ہم اس کو ایمان کہتے ہیں. اور پھر ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا تھا کہ ایمان کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پسٹس، اور یقین، بھروسہ یا توکل جو ہے اس کے لیے یونانی لفظ پسٹیو استعمال ہوا ہے، اور وفادار رہنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے پسٹوس، اور کم اعتقادی، بے اعتقادی، بے یقینی یا شک کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اپسٹیا، اور ایمان کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے امونا، اور امونا کا مطلب ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، یقین کرنا، کسی کا اعتبار کر لینا. تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ یعقوب جو وہ کہتا ہے کہ ایمان سے مانگے. تو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی بات کریں گے کہ کس ایمان کی یعقوب بات کر رہا ہے، کس ایمان کے ساتھ ہم مانگے. اور یاد رکھیں مختلف طرح کے ایمان ہیں جو ہماری زندگیوں میں کام کر رہے ہیں، اور ہر شخص کا فیتھ لیول جو ہے وہ دوسرے سے کمپلیٹلی فرق ہے. تو آج ہم کلام مقدس میں سے، کلام مقدس کی روشنی میں ہم 6 طرح کے ایمان کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون سا ایمان جو ہے، فیتھ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ایکٹیویٹ ہے، جو کام کر رہا ہے، اور کس ایمان کی ہمیں ضرورت ہے. یاد رکھیں اس سے پہلے کہ ہم ایمان دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے کون سا ایمان، ہمیں یہ جاننے کی پہلے ضرورت ہے کہ ایمان آتا کہاں سے ہے. ہیلو، آر یو ود می؟ ٹھیک ہے، پہلے سب سے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمان آتا کہاں سے ہے. تو اب رومیو کے نام خط اس کے 10، اوکے لیٹ می آسک یو فرسٹ کہ آپ کو پتا کیسے، کہاں سے ایمان آتا ہے؟ سننے سے، اور سننا مسیح سے. آمین، گڈ، ویل ڈن، شاباش. اب آپ میرے خیال اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ اب مجھے کلام سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، رومیو کے نام خط اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے. یہ نہیں کہ آپ گانے دنیا کے سنتے رہے تو آپ کہیں گے میرا ایمان بڑھ رہا ہے. نو، یاد رکھیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پر لکھی گئی یہ بات کہ سننے سے کچھ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ اچھی چیزیں سنیں گے تو اچھائی آپ کے اندر پیدا ہوگی، بری چیزیں سنیں گے تو برائی آپ کے اندر پیدا ہوگی. یاد رکھیں کہ جو آپ کے کان جو کچھ سنتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے پریگننٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ یو گیو برتھ ٹو سم تھنگ. اگر آپ نے اچھائی کو سنا ہے تو برائی سے آپ پریگننٹ ہو گیا، اور وہ برائی ضرور ڈلیور ہوگی، وہ برائی ضرور ہی نکلے گی. اور اگر آپ نے اچھائی کو سنا ہے تو اچھائی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ اچھائی آپ کے اندر سے ضرور نکلے گی بھی. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی عورت پریگننٹ ہو اور پھر وہ اپنے بیبی کو ڈلیور نہ کرے. کبھی دیکھا ہے 2 سال ہو جائیں، 3 سال ہو جائیں اور وہ عورت پریگننٹ ہو اور وہ اپنے بیبی کو ڈلیوری نہ کرے؟ کبھی دیکھا ایسا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا آپ نے. جب پریگننٹ ہوتی ہے عورت تو پھر وہ اس کو اپنے بیبی کو ڈلیور بھی کرتی ہے. تو یاد رکھیں جو کچھ آپ سنیں گے، اچھا سنیں گے یا برا سنیں گے، اس کے وسیلے سے کچھ نہ کچھ آپ کے اندر پیدا ضرور ہوگا، اور پھر آپ کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. اس لیے کوشش کریں کہ آپ نیگیٹو کم اور پازیٹیو کو زیادہ سنیں، تاکہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں زیادہ ہو، اور آپ اس پازیٹیوٹی کے ذریعے سے نیگیٹیوٹی کے اوپر غالب آ سکیں. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے، یاد رکھیں بولنے اور سننے کا تعلق جو ہے وہ تخلیق کے ساتھ ہے، کریشن کے ساتھ ہے. واٹ ایور یو اسپیک اینڈ واٹ ایور یو لسن، that is related to the creation. خدا نے جو کچھ بھی تخلیق کیا اس نے اپنے منہ کے الفاظ سے تخلیق کیا. اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا. اور جب آپ کچھ سنتے ہیں تو اس کا بھی تعلق جو ہے وہ تخلیق کے ساتھ ہے. جو کچھ آپ سنیں گے، جیسی باتیں آپ سنیں گے ویسے ہی کردار آپ کا ہوگا، ویسے ہی سوچ آپ کی ہوگی، ویسے ہی آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اور ویسے ہی پھر آپ کے ری ایکشن ہوں گے. آر یو ود می؟ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمارا ایمان آتا کہاں سے ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے آتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام میں سے. لیکن اگر آپ خدا کے کلام کو سنتے ہی نہیں ہیں، آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں،
तो फिर कहां आपके अंदर ईमान पैदा होगा? कहां आप, कैसे आपका ईमान मजबूत होगा? कैसे आपका ईमान बढ़ेगा? फिर ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को सुनना जो है वो बहुत जरूरी है। तो फिर दूसरा सवाल है कि कौन सा ईमान है जिसकी हमें जरूरत है? कामिल ईमान की। ओके, हबकूक नबी के सहीफे में लिखा है 2 बाब की 4 आयत में कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अभी हमने देखा कि ईमान कहां से आता है? मसीह के कलाम में से सुनने के वसीले से। और अगर हम जिंदगी पाना चाहते हैं, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर हम खुदा की बरकतों से मामूर जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो फिर हमें ईमान के साथ जीना पड़ेगा। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, अच्छे कामों से नहीं, नेक कामों से नहीं, और ऐसी जिन कामों को हम अच्छा समझते हैं उन कामों के वजह से नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा कि हमारे जो नेक काम है वो भी खुदा के नजदीक पुराने कपड़े की धज्जियों की मानिंद है। तो नए अहदनामा में इस हवाले को, हबकूक नबी का जो सहीफा है, इस 2 बाब की 4 आयत को 2 दफा कोट किया गया है। पहला रोमियो के नाम खत उसके पहले बाब की 17वीं आयत में, और दूसरा गलतियों, बल्कि 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। गलतियों के नाम खत उसके 3 बाब की 11वीं आयत में, और अबरानियों 10वें बाब की 38वीं आयत में, कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अभी सिस्टर ने बताया कि हमें जिंदा रहने के लिए कामिल ईमान की जरूरत है। तो आप किस तरह के ईमान को समझते हैं जिसकी हमें जरूरत है? ग्रोइंग फेथ। और ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, ठीक है? तो याद रखें, देयर आर 6 काइंड ऑफ फेथ। पहला ईमान जो है वो है शेकन फेथ, जिसको हम डामाडोल ईमान कहते हैं। डामाडोल ईमान समझते हैं क्या होता है? जहां पर लिखा है कि वो समंदर की लहरों की मानिंद है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसको शेकन फेथ कहते हैं, डामाडोल ईमान कहते हैं। जो हमें जिधर लगाए हम उधर लग जाते हैं। और अक्सर मैं कहता हूं कि जो हम ये डामाडोल फेथ के मालिक होते हैं, अनस्टेबल फेथ के मालिक होते हैं ना, हम फिर वो थाली के बैंगन की तरह होते हैं। इधर को जरा ऊंची हुई तो नीचे को खिसक गए, उधर से ऊपर आई तो उधर को चले गए, यानी जिधर मर्जी लग गए, जिधर मर्जी चले गए। तो यहां पर खुदा जो है वो बयान करता है, और याकूब बयान करता है और कहता है कि जो शेकन फेथ है वो समंदर की लहरों की मानिंद है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी मजबूत और कभी कमजोर। ऐसा शख्स ये ना समझे कि उसे जिंदगी में कुछ मिलेगा। याद रखें, हम डामाडोल फेथ के साथ, शेकन फेथ के साथ कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम खाली हाथ हैं और खाली हाथ ही रह जाएंगे। दूसरा ईमान जो है वह वीक फेथ, पावरलेस फेथ जिसको कहा जाता है, यह खुदा की कुव्वत और कुदरत से खाली ईमान है। इस ईमान के वसीले से हम कभी भी एक मजबूत मसीही नहीं बन सकते, हम कभी भी इब्लीस के ऊपर गालिब नहीं आ सकते, हम कभी भी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो खुदा हमें देना चाहता है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, वी नीड टू नो कि विच काइंड ऑफ फेथ इज वर्किंग इन अस और विच काइंड ऑफ फेथ इज एक्टिव इन अस, क्योंकि जानना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हलाक हुए। माई पीपल आर पेरिश बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज। तो अगर हमें पता चल जाएगा तो फिर हम हलाक नहीं होंगे, लेकिन अगर हमें पता चल जाएगा, हम जान जाएंगे, तो उसके ऊपर फिर गालिब भी आ सकेंगे। कैन यू से आमीन? फिर तीसरा ईमान जो है वह है डिमोनिक फेथ। डिमोनिक फेथ जिसको हम शैतानी ईमान कहते हैं, डेविल्स फेथ भी हम इसको कहते हैं, और ये वो ईमान है जो इब्लीस भी रखता है। डिमोनिक फेथ जो है वो, उसमें अमल जो है वो नहीं होते हैं, उसमें एक्शन नहीं होता है। और किसी को मालूम है कि ईमान, इब्लीस का ईमान कैसा है? हेलो, सॉलिड है। वाह, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। और सॉलिड है उसका ईमान, और है, और आगे वो ईमान रखता है, उसका सॉलिड ईमान है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता, अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्लीस भी ईमान रखता है कि एक खुदा है, लेकिन उस खुदा के बारे में वो जानता है कि एक दिन वो उसे जहन्नम की आग में डालेगा, लेकिन फिर भी इब्लीस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। या आ जाता है? नहीं आता।
کا پتہ کیوں نہیں آتا وہ؟ ہاں جی، ہاں جی، اس کو اپنے فیوچر کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی کیوں باز نہیں آتا؟ اور ایک تو اس کو پتہ ہے اپنے فیوچر کا، اور کوئی بات؟ اس کی نیچر یہ ہے، اور وہ ہٹ درم ہے، اور اس میں غرور بھی ہے، اور وہ اپنے مقصد میں سرگرم عمل ہے، اور کیوں؟ وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا، ہمیں بھی ساتھ گھسیٹ کے لے جانا چاہتا ہے، اور سوچیں ذرا تھوڑا، یاد رکھیں ہم انسانوں کے پاس توبہ کا موقع ہے، لیکن ابلیس کے پاس توبہ کا موقع نہیں ہے، اس لیے وہ ہٹ درم ہے، اس لیے وہ توبہ نہیں کرتا، کیونکہ اب وہ معافی ملے گی نہیں، لیکن ہمیں معافی مل گئی ہے۔ اور یہ میں نے ایسٹر والے دن شیئر کیا تھا کلام مقدس میں سے، کہ کیوں خدا نے ہمارے تو گناہوں، انسانوں کے تو گناہوں کا کفارہ دیا ہے، لیکن فرشتوں کے اور جو شیطان ہے اور شیطانی بدروح ہیں جو ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ کیوں نہیں دیا گیا؟ ڈیمونک فیتھ جو اس کے بارے میں نے کافی بہتر طور پر بیان کیا تھا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے، اگر توبہ کا موقع ہوتا ابلیس کے پاس بھی، تو ہم سارے مل کے جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں دنیا میں، سارے دوسروں کے لیے دعا کرنے کے بجائے ابلیس کے لیے دعا کرتے کہ خدا اس کے دل کو بدلے، وہ توبہ کر لے تاکہ وہ ہمیں تانگی نہ کرے اور مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس اب توبہ کا موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہے۔ ہم اس توبہ کے موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اس جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، ہم اس خدا سے جو دوری کی سزا ہے اس سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، پھر اگلا جو چوتھا ایمان ہے وہ ہے ڈیڈ فیتھ۔ ڈیڈ فیتھ، مردہ ایمان، پوائنٹ لیس فیتھ، اور یہ ایمان جو ہے ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وی کی ناٹ ایکسپیرئنس دی میریکلس آف گاڈ، اینڈ دس فیتھ از موسٹلی، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ فیتھ جو ہے جس کو ہم ڈیڈ فیتھ کہتے ہیں، یہ خدا کو بھی ہینڈ کف کر دیتا ہے، خدا کو بھی ہتھ کڑیاں لگا دیتا ہے، کہ خدا ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے کرنا چاہتے ہوئے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر پاتا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب بھی کبھی بھی کسی کے لیے بھی کچھ بھی کیا تو اس نے کہا کہ تیرے ایمان کے موافق تیرے لیے ہو۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ ہم معجزات سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ساڈے واسطے تے خدا نے کچھ نہیں کرنا، وہ کھڑے کیڑے لوگ کی انہوں خدا برکت دیندا ہے، تو پھر یاد رکھیں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیر از نو فیورٹزم ان گاڈ، لیکن خدا جو ہے وہ ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے، جس کا جتنا ایمان ہوگا وہ اتنی ہی ترقی کرے گا۔ کین یو سے آمین؟ اگلا ایمان جو ہے وہ ہے اسٹرانگ فیتھ، جس کو ہم مضبوط ایمان کہتے ہیں یا سسٹینیبل فیتھ کہتے ہیں، پائیدار ایمان جو ہر طرح کے حالات کا بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ سامنا کرتا ہے، اور ہر طرح کے جو آزمائشیں، جو امتحان، جو مشکلات، جو مسائل، جو پریشانیاں، فکریں جو ہیں جو ہمیں آ کر اپنا غلام بنا لیتی ہیں، ان سب کا ہم بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا ہم میں مضبوط ایمان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ پتہ کیا ہے؟ مضبوط ایمان کی ایک لمٹ ہے۔ ہیلو، میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میرے خیال نہیں آئی۔ اسٹرانگ فیتھ جو ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، ایک اگر آپ کمزور ہیں تو ایک لمٹ آئے گی جہاں پر جا کر آپ مضبوط ہو گئے ہیں، بس پھر آگے فل سٹاپ، آگے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو God don't want us a strong faith only, that's it۔ یہی صرف خدا نہیں چاہتا، کیونکہ اسٹرانگ فیتھ جو ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ لمٹ لیس ہو، لمٹ لیس، جس کی کوئی حد نہ ہو، جس کا کوئی فل سٹاپ نہ ہو، جس کو کوئی بھی چیز روک نہ پائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر بڑے مضبوط ہوں تو then you need the sixth kind of faith, and that is growing faith۔ وہ ہے بڑھنے والا ایمان، growing faith۔ اور کسی کو معلوم ہے جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو
تو تم اس پہاڑ سے کہو کہ سمندر میں جا گر تو وہ ایسا ہوگا. یا اس نے گلر کے پہاڑ کے بارے میں بھی کہا کہ توت کے درخت کے بارے میں کہ تو کھڑ کر سمندر میں جا گر تو ایسا ہوگا. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان. کیا ایسا ہی ہے؟ رائی کے دانے جتنا ایمان ہونا چاہیے ہمارے پاس. گرو کرنے والا. رائی کے ہماری جو اردو ٹرانسلیشن ہے دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے, یہاں پر لکھا ہے کہ رائی کے دانے جیسا جتنا ایمان ہو, رائی کے دانے جتنا. جبکہ انگلش میں آپ کو پڑھ کر دیکھیں تو وہ لکھا ہے کہ وہ نیڈ اے فیتھ لائک اے مسٹرڈ سیڈ. لائک اے مسٹرڈ سیڈ, ناٹ وہاں پر یہ نہیں لکھ رہا کہ ایز مچ ایز اے مسٹرڈ سیڈ, نہیں, بلکہ رائی کے دانے کے جیسا ایمان ہو. اور اس کی تشریح خداوند یسوع مسیح نے خود کی ہے. آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں مارک چیپٹر 11 ورس 22 to 23 میں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا, خدا پر ایمان رکھو, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ, اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا, تو اس کے لیے وہی ہوگا. یہ نہیں کہ ہو جائے گا, ہو جائے گا نہیں, بلکہ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب بھی تعلیمات دی ہیں, جب بھی کہا ہے خداوند نے کچھ بھی, تو اس نے ہمیشہ اپنی جو تعلیم ہے اس کو مختلف درجوں میں بیان کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہ شیئر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں. فرسٹ لیول آف ہز ٹیچنگ واز آئی ایم سیئنگ انٹو یو, کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اور سیکنڈ ڈگری جو اس کی تعلیمات کی وہ کہتا تھا کہ آئی ٹیل یو دی ٹروتھ, میں تمہیں سچ کہتا ہوں, میں تمہیں سچ کہتا ہوں. اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے, ذرا بھی اس میں مکر نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور تھرڈ لیول آف ہز ٹیچنگ جو تھا وہ اس میں تھا کہ ویرلی ویرلی آئی سے انٹو یو, کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں. اس نے زیادہ اس کے اوپر امفسس دیا کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں. سچ سچ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے نقطہ بھی ٹچ سے مس نہیں ہو سکتا. جو کہا گیا ہے ایسا ہی ہوگا. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس تمثیل میں یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کی طرح کا ایمان ہوگا تو تم پہاڑوں کو بھی ہٹا سکو گے. اٹ از پاسبل, یہ ممکن ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان ہو جو خدا دیکھنا چاہتا ہے. یاد رکھیں, اگر ہمارا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان نہیں ہے, جتنا نہیں, ہمیں رائی کے دانے جیسا ایمان کی ضرورت ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب رائی کا دانہ بڑھتا ہے تو بڑا ہو کر وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے, اور پھر ہوا کے پرندے آ کر اس کے اوپر بسیرا کرتے ہیں, اور جانور اس کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ کر سایہ لیتے ہیں. وہ رائی کا دانہ جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہی نہیں رہتا, بلکہ وہ بڑھتا ہے, وہ گرو کرتا ہے. تو ایسے ہی میرے عزیزو, وی نیڈ اے گروئنگ فیتھ. بڑھنے والے ایمان کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایک جگہ پر اسٹیگنیشن کا شکار نہ ہو جائے. اگر ہمارا ایمان گروئنگ فیتھ ہے تو یاد رکھیں ہم معجزات سے بھرپور زندگی بسر کر سکتے ہیں. وہی یاد رکھیں, ماؤنٹینز آر پرماننٹ, mountains are always permanent, but they could not, mountains are permanent and they cannot move, they could not move, but by your faith you can move them. کبھی پہاڑ کو ہٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہیلو, ہاں جی, نہیں دیکھا, بولے دلیری کے ساتھ بولے, میں نے بھی نہیں دیکھا. میں بھی آپ سے فرق نہیں ہوں, میں نے خود نہیں دیکھا, لیکن خدا کا کلام اگر کہتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہو جاتا ہے. اور میں نے میرے ایک دوست ہیں سیمول مہر, وہ ایجپٹ میں ہوتے ہیں, کائرو میں, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کی بہت سال پہلے, تقریباً 20 سال پہلے. اور وہاں پہ ایک مقتام پہاڑ ہے جس کو کوئی ایگزیکٹ ٹائم آئی کینٹ گیو یو, لیکن اس بک میں لکھا ہوا ہے کتنے عرصہ پہلے. تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کا ایجپٹ کا مسلم, اس نے کہا کہ آپ کے پاس کرسچن جو ہے آپ کے پاس 4 چوائسز ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے
کہ آپ پہاڑوں کو ہٹا دو گے. تو یہ جو مقتام پہاڑ ہے, کیونکہ اگر اس شہر سے اس شہر جانا پڑے تو 4 گھنٹے پہاڑ کے ادھر اور پھر 4 گھنٹے ادھر سے واپس مڑ کے تو پھر کراس کرنا پڑتا ہے, 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتے ہو, تو آپ اس پہاڑ کو ہٹا دو. ایک چوائس یہ ہے. دوسری یہ ہے یا پھر یہ سارے کے سارے کرسچن جو ہے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر ملک بھی نہیں چھوڑنا اور پہاڑ بھی نہیں ہٹانا تو پھر تیسری بات یہ کہ سب کے سب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں جی, ہاں جی. اور چوتھی چوائس جو تھی کہ یہ تھی کہ سب کے سب اسلام قبول کر لو. تو اس نے پتا مسیحوں نے کیا کہا, مسیحوں نے کہا کہ نہ تو ہم لوگ مسلمان ہوں گے, نہ ہی ہم اس ملک کو چھوڑ کر جائیں گے, نہ ہی ہم لوگ مریں گے, نہ ہی ہم مرنے کے لیے تیار ہوں گے. چوتھی اس نے کہا کہ ہمارا خدا جو ہے اس پہاڑ کو 2 ٹکڑے کر دے گا. اور سینٹ سمان وہ جو وہاں کا جو اس وقت کا پادری تھا, وہاں ان کا جو اسپرچل لارڈ تھا, لیڈر تھا, اس کا نام سینٹ, اب اس کو سینٹ کے نام سے یاد کریں, سمان اس کا نام تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ 40 دن دعا اور روزے میں ٹھہریں گے اور خدا سے کہیں گے کہ خدا تو نے کہا ہے کہ تو پہاڑوں کو ہٹائے گا, تو تو اس پہاڑ کو ہٹا, تو آج اپنے آپ کو سچا ثابت کر. تو جب انہوں نے 40 دن دعا اور روزے رکھے اور وہاں پر وہ پہاڑ کے چگرد آ کر وہ دعا کرتے رہے 40 دن تک, تو آخری دن میں خدا نے اس پہاڑ کو 2 ٹکڑے کر دیا. اور اب جو ہے, اب وہ جو راستہ جو وہاں پر بنا ہے, وہاں پر روڈ تو نہیں بنا, لیکن وہاں پر ایک بہت بڑا چرچ بنا ہے, اور وہ ابھی بھی ہے, اور آپ اس کو گوگل کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور خدا ہمارا جو ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں کروں گا تو اس نے کیا بھی ہے, اور میری خواہش ہے کہ میں جاؤں اور جا کر اس پہاڑ کو ضرور ایک دفعہ دیکھوں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. آمین. یسوع نے کہا کہ رائی کا دانہ جو ہے وہ خود سے نہیں بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ اس کو بونا پڑتا ہے, اس کو زمین میں جانا پڑتا ہے, اس کو مرنا پڑتا ہے. جب تک کہ وہ مرے گا نہیں, جب تک کہ وہ بویا نہیں جائے گا, اس وقت تک اگے گا نہیں. اور بوئے جانے کے لیے, اگنے کے لیے اس کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. کس کس کی ہے بتائیں, میں نے آلریڈی بتا چکا ہوں. ہاں جی, اور تیسری چیز پانی, اور بتا دی موئسچر وہی ہوتا ہے پانی, کھاد اور سن لائٹ. اگر یہ تینوں چیزیں ان کو ملیں گی, بیج کو ملیں گی تو بیج اگے گا, ورنہ نہیں. اور ڈاکٹر کے ایل ناصر کی ایک بک ہے علم آثار قدیمہ, ٹھیک ہے, آرکیولوجی پہ اس نے ایک بک لکھی ہے, اور اس نے اپنی اس بک میں لکھا ہے کہ جب یریحو کی کھدائی کی گئی تو اس وقت ان کو جلے ہوئے جو اور گندم کے دانے ملے. تو انہوں نے جب وہ ملے ان کو تقریباً 3000 سال بعد جو جلے ہوئے تھے, اور وہ جب دیوار گری تو وہ نیچے دب گئے تھے, اور اس بیج کو نہ پانی ملا اور نہ اس کو پراپر سوئل ملے, اور نہ ہی اس کو سورج کی گرمی ملی, اور وہ اتنے سالوں تک زمین کے اندر رہنے کے باوجود بھی نہیں اگا. لیکن جب اس بیج کو لے کر زرخیز زمین میں بویا گیا, کھیت میں بویا گیا, تو اس سے جو کی فصل بھی نکلی اور اس سے گندم کی فصل بھی ہوئی. جو اس بات کی علامت ہے, جو اس بات کا نشان ہے کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں ایک مناسب ماحول میں رکھتا ہے. جب تک وہ ہمیں مناسب ماحول نہیں ملتا, ہم کبھی بھی اسپرچولی گرو نہیں کر سکتے. اور اسپرچولی گرو کرنے کے لیے, آپ کے ایمان کو مضبوط ہونے کے لیے, آپ کے ایمان کو ترقی کرنے کے لیے, آپ کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے, آپ کو چرچ کی ضرورت ہے, آپ کو ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کی ضرورت ہے, تاکہ آپ اسپرچولی گرو کر سکیں. ادروائز گرو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. میتھیو چیپٹر 13 ورس 31 اور 32 میں لکھا ہے, اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا. وہ سب بیجوں میں سے چھوٹا تو ہے, مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. یسوع نے کہا کہ رائی کا دانہ بیجوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے, مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے تک آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹا ایمان نہیں ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے.
बल्कि ये ग्रोइंग फेथ है जो बढ़ता है और फिर बड़े बड़े काम करता है। तो मेरे अजीजों, याद रखें, अगर हमारा ईमान बढ़ने वाला ईमान नहीं है, अगर हमारा फेथ जो है वो स्टैग्नेशन का शिकार, ठहराव का शिकार हो गया है, अगर हमारा ईमान बढ़ नहीं रहा, तो फिर याद रखें हम रूहानी तौर पर भी नहीं बढ़े। रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए हमारे ईमान का बढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर अगले हफ्ते टाइम हुआ तो जरूर मैं फिर चौथा सवाल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि ईमान कैसे बढ़ता है। पैदा होने के बारे में तो सीख लिया हमने कि ईमान कैसे पैदा होता है। कैसे पैदा होता है ईमान? मसीह के कलाम में से सुनने से। और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि फेथ ग्रो कैसे करता है, ईमान तरक्की कैसे करता है, ईमान बढ़ता कैसे है, हम क्या करें कि हमारा ईमान बढ़े। और ये चीज हम अगले हफ्ते में चलकर देखेंगे। तो आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा हमें हिकमत, फहम और दनाई दे कि हमारा ईमान जो है वो शेकन फेथ ना हो, वीक फेथ ना हो, डेड फेथ ना हो और फिर डिमोनिक फेथ ना हो, बल्कि ग्रोइंग फेथ हो। ऐसा ईमान हो जो बढ़े और वो बढ़ता हुआ ईमान हमारी रूहानी जिंदगी का और हमारी तरक्की का बायस बने, ताकि उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हां के साथ हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राख के लिए रोशनी है। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि हम जब चाहें, जिस वक्त चाहें तेरे कलाम को पढ़ सकते हैं और तेरी पाक रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं। अब आप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को दयानतदारी और वफादारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। तो अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि ये कलाम इन जिंदगियों की तब्दीली का बायस ठहरे। खुदावंद ये कलाम बेतासिर वापस न लौटे, बल्कि खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों की, उनके किरदार, चाल चलन और उठने बैठने की तब्दीली का बायस बने, ताकि खुदावंद खुदा हम हर रोज तेरे कलाम में बढ़ें, तेरे कलाम में तरक्की करें और तेरे कलाम में खुदावंद खुदा मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएं और उससे सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा इस साल तेरे ही नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूं। आमीन।